نماز میں امام صاحب رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور مقتدی پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس طرح مقتدی کا کرنا درست ہے؟ سجدے میں پہلے چلا گیا، غلط تو کیا اس نے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ہاں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہے نا، یہ اگر امام سے پہلے کسی نے اپنی پوری کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی، تو اس لیے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا نماز شروع کرنے کی، تو اس میں یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہے بھی پہلی صف میں اور بالکل اٹینشن ہے نماز کے لیے، تب بھی امام جب اللہ اکبر کہے تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر پر پہنچے تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے، تو بر میں چونکہ با پر مد تو ہے نہیں تو بر فوراً ادا ہو جاتا ہے، تو یوں اگر کہے گا نا مقتدی اللہ اکبر اپنی امام کے بر پر، تو یہ مت امام سے آگے اس کی تکبیر ختم نہیں ہوگی۔ بر شرط نہیں ہے، بر پر یہ لکھا ہے کہ بر پر کہیں گے تو وہ خطرہ ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ امام سے پہلے اللہ اکبر اپنی ختم نہ ہو، یہ مقتدی کو خیال رکھنا ہے۔ حضور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بعض امام یہ اللہ اکبر جب کہہ کر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تکبیر جو ہے نا یہ اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے جب یہ جانا شروع کرتے ہیں، جب بالکل سجدے کے قریب ہوں گے تو ان کی آواز آئے گی اللہ اکبر۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی پیچھے جو مقتدی ہے اسے امام صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا مگر امام صاحب کی تکبیر کہی نہیں گئی ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے اور پھر آواز اس کو لیٹ ہی آئے کہ ڈیفینیٹلی امام صاحب تو بالکل سجدے کے قریب جا کر رہے، تو اس میں پھر مقتدی کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ اور اس کا مسئلہ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ امام کی تکبیر سننا، آواز سننا، یہ مقتدی کے لیے شرط نہیں ہوتا، مقتدی امام کو دیکھ دیکھ کر بھی اپنے انتقالات نقل و حرکت کر سکتا ہے، آنا جانا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ کہ امام صاحبان معلومات کی بعضوں کو کمی ہوتی ہے تو وہ واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پورا یا تو رکوع کے بعد پورا کھڑے ہو جائیں گے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت نہیں ہے ایسا کرنا۔ سنت یہی ہے کہ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو رکوع میں جب سر اٹھانے کی کیفیت جیسے ہی بنے اس کی تو سین شروع ہو سمع اللہ لمن حمدہ، سین اور اس کے اٹھنے کی کیفیت دونوں اکٹھی شروع ہو اور حمدہ کی ہا اس حال میں اس کی پوری ہو گئی، پورا سیدھا امام یا کوئی بھی ہو نماز پڑھنے والا وہ کھڑا ہو چکا ہو۔ اب اس کے لیے پوری پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک دم سے آ نہیں جائے گا، باقی سب چیزیں سیکھتے ہیں ہم لوگ، نماز ہی تو نہیں سیکھتے۔ سجدے میں پہلے چلا گیا امام سے، تو اگر امام کے آنے سے پہلے ہی اس نے سر اٹھا لیا تو کیا حکم ہوگا؟ امام سے وہ تو سجدہ پورے کا پورا الگ ہو گیا، جی دوبارہ کرے گا سجدہ، وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ جان بوجھ کر اس طرح کرے تو گناہ گار ہوگا۔ بخاری و مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے، یعنی امام نووی کو حدیث کی بہت خواہش ہے، استاد نے جب دیکھا تو ایک روز نقاب اٹھا دیا تو چہرہ جو تھا وہ خوتے جیسا تھا، گدھے جیسا، ڈونکی جیسا۔ انہوں نے کہا صاحب زادے امام پر سبقت کرنے سے، امام سے پہل کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اس سے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس سمجھا، یعنی مجھے اس حدیث کی صحت میں کیونکہ دوسرے بعض راوی اس میں اچھے نہیں تھے اپنی جو شرائط ہے اس کے مطابق، تو اس لیے میں سمجھا کہ شاید یہ حدیث اتنی وہ نہیں ہے قوی، تو اس لیے میں نے اس کو مستبعد جانا اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، جان بوجھ کر میں امام سے آگے سر اٹھایا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستبعد جانا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ گدھے کے چہرے کی طرح کر دیا جائے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یعنی چونکہ مسخ دوسری روایتوں کے اندر منع ہے کہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر انہوں نے یہ حدیث کے معنی کو بعید سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ پھر ایسا ہو گیا۔